جن کے حصول کے لیے یہ منزل جواری اس سرکس کے ایسے پرائیویٹ شوز میں شرکت کرتے تھے۔ ایک مجھے اپنے اندر کی ہیجان خیز توانائی کم ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ ریوالور کے دستے پر میری گرفت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ میں اچانک جیسے ایک دوراہے پر آ گیا۔ یہ شخص بھی شاید یہی چاہتا تھا کہ میں دوراہے پر آ جاؤں۔ میرا تذبذب تماشائیوں کو لطف دے رہا تھا۔ تب میری نظر ایک بار پھر عمران پر پڑی۔ جو ہی ہماری نظریں چار ہوئیں، عمران نے سر کے اشارے سے مجھے کھیل چھوڑنے کا اندیا دیا۔ پتہ نہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن جو کچھ بھی تھا اس کا یہ اشارہ میرے لیے مددگار ثابت ہوا۔ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ریوالور میز پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کئی لوگوں کو کھیل چھوڑنے پر افسوس ہوا، کئی ایک نے تالیاں بجائیں۔ عمران نے اسٹیج پر آ کر میرا کندھا تھپکا۔ عمر حیات نے اسی وقت 40,000 روپے کا ایک چیک کاٹ کر مجھے دیا، جو میں نے عمران کو تھما دیا۔ مگر حیات نے اناؤنسمنٹ کرنے والے انداز میں کہا، پیارے ساتھیو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ برخودار نے گھاٹے کا سودا کیا ہے یا فائدے کا۔ اسے 35,000 روپے مزید ملنے تھے یا 38 بور کی گولی ملنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور اٹھایا اور اسے اسٹیج کے سامنے کی کچی زمین کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ ٹرچ کی آواز کے بجائے ایک دھماکہ ہوا اور گولی زمین میں پوست ہو گئی۔ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ کچھ افراد نے تالیاں بجا کر اس پر خوشی کا اظہار کیا، کچھ سکہ بند جواری افسردہ نظر آئے۔ عمران نے ایک بار پھر جوش سے میری پیٹھ تھپکی۔ اسسٹنٹ مینیجر عباس نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ حاضرین میں سے کوئی اور اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ لگتا تھا کہ اب کوئی نہیں اٹھے گا۔ ویسے بھی گھڑی کی سوئیاں رات 2:30 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ عباس نے یہ محفل برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیسا لگا یہ سب کچھ؟ عمران نے پوچھا۔ میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہتا، میں نے کہا۔ تمہارے ذہن میں ایک سوال تو ضرور ابھر رہا ہوگا۔ فلموں وغیرہ میں جب ہم یہ ریوالور والا کھیل دیکھتے ہیں تو اس میں ریوالور کن پٹی پر رکھا جاتا ہے یا پیٹ پر رکھا جاتا ہے، آخری پسلی سے قریباً 1 انچ نیچے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس طرح ہم نے اس کھیل کو تھوڑا سا کم خطرناک کیا ہے۔ گولی چلنے کے بعد بندے کے بچنے کا امکان موجود رہتا ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں صرف 3 بندوں کی جان گئی ہے۔ 10-15 ایسے ہیں جو گولی چلنے کے باوجود بچ گئے۔ اپنا یہ سلیمان عرف شہزادہ بھی ان میں شامل ہے۔ اسے 5 مہینے پہلے گولی لگی تھی، اب یہ بھلا چنگا ہے اور سرکس میں اپنے سارے آئٹمز پورے کر رہا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ 3 بندوں کی جان چلی جانا معمولی بات ہے؟ موت تو ہر جگہ موجود رہتی ہے یار۔ راہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگنے سے بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ لوگ مر رہے ہیں، دہشت گردی سے، ٹریفک حادثوں سے، لڑائی جھگڑوں سے، بیماریوں سے اور خودکشیوں سے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ اسی دوران میں اس کے موبائل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ کچھ دیر تک ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، لاہور شہر میں جو 150 بندہ مختلف طریقوں سے مرنا تھا، ان میں ایک ہی کمی واقع ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ وہ لڑکا جو یہاں گولی سے زخمی ہوا تھا اب خطرے سے باہر ہے۔ امید ہے کہ وہ 1 آدھ دن میں زندگی کی طرف لوٹ آئے گا، اور اگر وہ نہ لوٹا تو پھر اس کا خون کس کے سر ہوگا؟ اگر مجھے یا تمہیں کوئی گولی لگ جاتی تو ہمارا خون کس کے سر پر ہوتا؟ ہمارے سر پر آج صبح یا کل کے اخبار میں چھوٹی سی خبر آتی کہ عمران ہیرو نام کا ایک لڑکا جو فلاں سرکس میں موٹر سائیکل کے کمالات دکھاتا تھا، اپنے ریوالور کی صفائی کرتے ہوئے گولی چلنے سے شدید زخمی ہوا اور فلاں پرائیویٹ ہسپتال میں ٹائیں فش ہو گیا۔ بس حادثاتی موت، نہ کوئی FIR، نہ مدعی، نہ ملزم۔ اگر ان تماشائیوں میں سے کوئی مخبری کر دے تو، یا ان تماشائیوں ہی میں کوئی اخباری رپورٹر وغیرہ موجود ہو تو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں سے بہت سے لوگوں کو منتلیاں وغیرہ جاتی ہیں یار۔ اوپر تک سلسلہ ملا ہوا ہے۔ اب جو رقمیں ہم نے جیتی ہیں یا کمائی ہیں، ان میں سے 20% ہمیں یہاں دینا ہوگا۔ اسپیشل شو کے اسپیشل ٹکٹ سے اکٹھی ہونے والی رقم علیحدہ ہے۔ میری جیب میں اس وقت 3 لاکھ روپے آئے ہیں۔ پنڈال چھوڑنے سے پہلے 60,000 روپے مجھے یہاں جمع کرانے ہیں۔ اسی طرح تمہارے پاس 70,000 روپے آئے ہیں۔ ان میں سے 40,000 کا چیک ہے۔ چیک کا حساب بعد میں ہو جائے گا۔ 30,000 میں سے 6,000 روپے تم ابھی یہاں جمع کروا دو گے۔ یہ سب کچھ سسٹم کے ساتھ چلتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم پھر موٹر سائیکل پر سوار تھے اور کھلی سنسان سڑک پر جا رہے تھے۔ میں جب اس سرکس میں آیا تھا تو میری جیب میں صرف 8-10 روپے تھے۔ اب میری جیب میں تقریباً 24,000 کی کرنسی نوٹ تھے۔ اس کے علاوہ 40,000 روپے کا اوپن چیک تھا۔ میرے دل و دماغ کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی قریباً 1 گھنٹہ پہلے میں اپنی مرضی کے ساتھ ایک نہایت خطرناک مرحلے سے گزرا ہوں۔ میں نے ایک ریوالور کے ذریعے اپنے جسم پر دوبارہ گولی چلانے کی کوشش کی ہے۔ عمران نے موٹر سائیکل کو پھر ہوائی جہاز بنا دیا تھا۔ اب تو لاہور کی سڑکیں بھی بالکل خالی تھیں۔ رات کے 3 بجے کا عمل تھا۔ ہر دم مچلتا اور شور مچاتا شہر
تاریکی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ تیز ہوا میری جسمانی چوٹوں کو تکلیف دے رہی تھی، مگر پتہ نہیں کہ کیا بات تھی۔ جسمانی اذیت مجھے زیادہ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ذہنی اذیت کو کم کرنے کے لیے میں نے موٹر سائیکل پر بیٹھے بیٹھے سکون بخش دوا کی 2 گلابی ٹکیاں مزید نکل لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، اب میرے یار کیا پروگرام ہے؟ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اب تم آزاد ہو۔ اگر جانا چاہو تو جی جہاں چاہے اتر جاؤ، لیکن اگر ابھی میرے ساتھ رہنا چاہو تو بس رو چشم، میرا گھر اور میرا دل تمہارے لیے حاضر ہے۔ ذرا دیر کے لیے تو دل چاہا کہ اسے رکنے کے لیے کہوں اور یہیں گھڑی شاہو کے آس پاس کہیں اتر جاؤں، لیکن پھر ذہن میں آیا کتنی رات گئے، ایسی حالت میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا؟ میں خاموش رہا۔ فوچیکا میرا خیال ہے کہ یہ خاموشی نیم رضامندی کی ہے۔ زبردست، بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ زیادہ نہیں تو کم از کم آج رات کے لیے تو ضرور رکو۔ کل اپنے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں اچھی طرح سوچ بچار کر لو۔ بندے نے جتنا بڑا فیصلہ کرنا ہو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ وقت بھی استعمال کرنا چاہیے۔ راوی روڈ کی طرف جاتے جاتے اس نے ایک دم موٹر سائیکل ریلوے اسٹیشن کی طرف گھما دی۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ میں سمجھا کہ وہ ٹوائلٹ وغیرہ کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ اندازہ غلط نکلا۔ اس نے اسٹیشن کے پاس اپنی موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے 2 منزلہ مکان کے سامنے روکی، 2-3 بار کال بیل بجائی، پھر لوہے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص پاجامہ کرتا پہنے باہر نکلا۔ عمران کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ میں 8-10 قدم دور کھڑا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص نے مدھم لہجے میں کچھ کہا۔ جواب میں عمران نے اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ یہ یقیناً کچھ کرنسی نوٹ تھے۔ ادھیڑ عمر شخص کو نوٹ دکھائے بغیر عمران نے اس کے کرتے کی جیب میں ڈال دیے۔ ادھیڑ عمر شخص حیران تھا اور بے حد خوش بھی۔ وہ عمران سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے۔ عمران نے اسے بولنے کا زیادہ موقع نہیں دیا اور اسے خدا حافظ کہہ کر دوبارہ موٹر سائیکل پر آ بیٹھا۔ موٹر سائیکل ایک بار پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ قریباً 2 کلومیٹر آگے آنے کے بعد عمران نے ایک اور حرکت کی۔ وہ ایک شاپنگ مارکیٹ کے سامنے رکا۔ مارکیٹ کے برآمدوں میں بہت سے مزدور ٹائپ لوگ میلے کچیلے کمبل اور چادریں وغیرہ اڑے سو رہے تھے۔ تاہم یہاں 10-15 افراد ایسے بھی تھے جو ایک کونے میں الاؤ روشن کیے بیٹھے تھے۔ یہ مزدور پیشہ لوگ جیسے عمران ہی کے انتظار میں تھے۔ جو عمران کی عجیب الخلقت موٹر سائیکل کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، وہ جوش کے عالم میں اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ عمران نے موٹر سائیکل ان کے بیچوں بیچ جا روکی۔ سلام ہیرو بھائی، سلام بھائی جان، سلام جی۔ بہت سی ملی جلی آوازیں اوپری۔ عمران نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں ڈالا۔ یہ 500 والے نوٹ تھے۔ وہ بڑی تیزی سے ایک ایک نوٹ ہر شخص کے ہاتھ میں تھماتا چلا گیا۔ شور سن کر کچھ سوئے ہوئے لوگ بھی جاگ گئے اور بھاگتے ہوئے موقع پر پہنچ گئے۔ 2-3 منٹ کے اندر ہی عمران نے 500 کے نوٹوں کی شکل میں 13-14 ہزار روپے تقسیم کر دیے اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اب اس کا رخ سیدھا گھر کی طرف تھا۔ سلطانہ ڈاکو کا نام سنا ہوا تم نے؟ اس نے موٹر سائیکل چلاتے چلاتے بلند آواز میں مجھ سے پوچھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ سلطانہ ڈاکو میرے پردادا کے چچیرے بھائی کی بہن کا بیٹا تھا۔ اس کے علاوہ وہ میرے پرنانا کی بہن کا دیور بھی لگتا تھا۔ سلطانہ ڈاکو امیروں سے مال لوٹ کر غریبوں میں بانٹتا تھا۔ میں بھی کبھی کبھی اس سے ملتا جلتا کام کرتا ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ امیروں پر پستول تان کر ان کو لوٹتا تھا، میں خود پر پستول تان کر ان کو لوٹتا ہوں۔ بلکہ آج تو تم نے بھی اس سے ملتا جلتا کام کیا ہے بھائی، واہ، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم 2-6 کھیلنے کی حامی بھر لو گے۔ جینا اسی کا نام ہے میری جان، آگے بڑھ کر جیو۔ سانس تو سبھی لیتے ہیں، مگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سانس لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ بے پر کی اڑا رہا تھا اور اس سے زیادہ رفتار کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل اڑ رہی تھی۔ جلدی ہم راوی روڈ کی گنجان آبادی میں داخل ہوئے۔ رات کے اس پہر بازار سنسان پڑا تھا۔ ایک یوکیزار اور 2-3 آوارہ کتوں کے علاوہ کوئی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ عمران نے حسب سابق چابی لگا کر گھر کا دروازہ کھولا اور میرے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ بہرحال اس نے ایک احتیاط یہ کی تھی کہ اپنی شور مچاتی موٹر سائیکل کو بازار ہی میں بند کر دیا تھا۔ غالباً وہ نہیں چاہتا تھا کہ اڑوس پڑوس والے اس شور کو شور محشر سمجھتے ہوئے کلمہ پڑھ کر بیدار ہو جائیں۔ کچھ دیر بعد ہم نیم گرم کمرے میں کمبل اوڑھے اپنے اپنے بستروں پر لیٹے تھے۔ میں جاگ رہا تھا اور میرے ساتھ عمران بھی جاگ رہا تھا۔ یقیناً وہ میرے بارے اور میرے حالات کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے وہ مجھ پر کسی طرح کا دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اس نے جیسے یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ بس ہم کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ رات آخری پہر میری آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ بیدار ہوا تو دن چڑھ آیا تھا۔ گھر سے باہر مخصوص شور سنائی دے رہا تھا۔ اس 4 دیواری سے باہر زندگی ہر طرف رواں دواں تھی۔ نتنوں سے کھانے کی خوشبو ٹکرائی۔ دیکھا تو سامنے میز پر ایک بھرپور ناشتہ چنا ہوا تھا۔ ڈبل روٹی، مکھن، فرائی انڈے، حلوہ پوری، چنے اور دودھ وغیرہ۔ عمران میرے سراہنے کھڑا تھا۔ اس نے میرے شانے کو ہلا جلا کر مجھے جگایا تھا۔ میں اٹھا تو بے ساختہ کرانے پر مجبور ہو گیا۔ کل جو کچھ میرے ساتھ اور میرے جسم کے ساتھ ہوا تھا
وہ اپنی موجودگی کا پورا پورا احساس دلا رہا تھا۔ ایک ٹانگ تو چوٹ کے سبب بالکل اکڑ گئی تھی۔ میں کل بھی سارا دن لنگڑاتا رہا، مگر آج یہ لنگڑاہٹ ضرورت سے زیادہ تھی۔ ٹھوڑی کے نیچے والے گہرے کٹ میں سے خون رسا ہوا تھا۔ یہاں میری اپنی ہی بیلٹ کا آئینی بکا لگا تھا۔ اس بیلٹ نے میرے جسم پر کئی اور جگہ بھی گہرے نشان چھوڑے تھے۔ کل کے سارے واقعات ایک دم ذہن میں آئے اور سینے میں گاڑھا سے دھواں بھر گیا۔ امی کیا سوچ رہی ہوگی؟ عاطف میری تلاش میں کہاں کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ فرق کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا۔ ان سب کا درد و کرب میرے تصور میں آیا اور دل خون کے آنسو رونے لگا۔ عمران کے بےحد اصرار پر میں نے منہ ہاتھ دھو کر چند لقمے زہر مار کیے اور تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عمران نے مہربان لہجے میں پوچھا۔ میرا ایک کام کر دو یار۔ میرا لہجہ کھویا کھویا تھا۔ بس ایک کام؟ یار تم 1000 کام تو کہو، میں ابھی کرنے کو تیار ہوں۔ تم کچھ بولو تو صحیح۔ میں تمہیں ایک نمبر دیتا ہوں، یہ میرے گھر کا نمبر ہے، اس پر فون کر دو۔ وہاں سے جو بھی بولے اسے میرے بارے میں بتا دو کہ میں بالکل خیریت سے ہوں اور 1-2 دن میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ وہ پریشان نہ ہو، اس کے سوا کچھ نہیں بتانا، بس یہ اطلاع دے کر فون بند کر دینا۔ لیکن یار یہ کام تم خود کر لو تو زیادہ اچھا نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم کرنا نہیں چاہتے۔ ارے تابی یار، ایک تو تم ناراض فٹافٹ ہو جاتے ہو، تو میں کر دیتا ہوں فون۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے گھر کا نمبر بتایا۔ وہ کال ملانے لگا تو میں نے اسے روک دیا۔ نہیں، یہاں نہیں، دوسرے کمرے میں جا کر بات کر لو، لیکن ان سے کوئی اور سوال جواب نہیں کرنا۔ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لینا۔ واقعی؟ اس نے حیرت آمیز خوشی سے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بات کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا حوصلہ ایک دم اتنا ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سامنا کرنا یا ان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ عمران میرے سامنے ان کو کال کرے۔ 2-3 منٹ بعد عمران واپس آیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کا تاثر تھا۔ کس نے بات کی؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری والدہ تھی، بس روئے چاہ رہی تھی، خدا رسول کا واسطہ دے رہی تھی کہ میں تم سے بات کروا دوں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ کتنی ہی دیر میں نے کوئی بات کی نہ عمران نے۔ آخر اس نے انگلیاں چلا کر اپنے بالوں کو پیشانی سے ہٹایا اور بولا، لگتا ہے بہت دکھی کر کے آئے ہو اپنے گھر والوں کو۔ تم شکل سے تو ایسے نہیں لگتے، کیا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا؟ اس کی آواز میں ہمدردی اور محبت کا ایسا رچاؤ تھا کہ میری آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو ٹپک پڑے۔ میں نے بمشکل خود پر ضبط کیا تو میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، غم بانٹنے سے ہلکا ہوتا ہے میری جان۔ اگر مجھے کسی قابل سمجھتے ہو تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں عمران سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ شخص مجھے اپنے بہت قریب لگ رہا تھا۔ کوئی خاص بات تھی اس شخص میں۔ ہمارے درمیان تھوڑی سی گفتگو مزید ہوئی اور پھر میں نے خود کو اس بات پر آمادہ پایا کہ اسے اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ جب یہ موضوع شروع ہوا تو پھر باتیں کھلتی چلی گئی۔ درمیان میں وہ مجھ سے سوالات بھی کرتا رہا۔ اس کا انداز اتنا خلوص بھرا تھا کہ میں جو گوشے اسے چھپانا چاہ رہا تھا وہ بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے کی گفتگو کے بعد عمران میرے بیشتر حالات سے آگاہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی اور ثروت کی محبت کے بارے میں بتایا، باجی اور اس کے گنڈا صفت یاروں کے بارے میں بتایا، اور پھر ان حالات کے بارے میں بتایا جن کا شکار ہو کر ثروت، اس کے بھائی اور بہن کو آنن پانن بیرون ملک جانا پڑ گیا تھا۔ عمران میری ان جسمانی چوٹوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو 24 گھنٹے پہلے میرے جسم پر آئی تھی، اور اس واقعے کے بارے میں جس نے مجھے مرنے کی حد تک مایوس کر دیا تھا۔ میں نے اسے اس بارے میں بھی بتا دیا۔ اپنے گھر کے قریب واقع پارک میں اچانک سیٹھ سراج سے میری مڈ بھیڑ، میرا سیٹھ سراج کو تمانچہ رسید کرنا اور سیٹھ سراج کے کارندوں کا مجھے مار مار کر نیم چاند کر دینا، میں نے سبھی کچھ عمران کے گوش گزار کر دیا۔ وہ سنتا رہا اور اس کے چہرے پر عجیب سی سختی نمودار ہوتی رہی۔ میری روداد ختم ہوئی تو وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کا ذہن بڑی برق رفتاری سے کچھ سوچ رہا ہے۔ آخر اس نے گہری سانس لی اور بولا، یہ سراج جیسے لوگ ہی ہیں جنہوں نے زندگی کو سزا بنا رکھا ہے۔ یہ عام بندے کو جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں۔ ان کے سامنے سر جھکاؤ گے تو یہ جھکے ہوئے سر کو اور جھکاتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناک زمین پر رگڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور اگر ان سے ٹکر لو تو پھر یہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ ٹکر لینے والے کو دوسروں کے لیے عبرتناک مثال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر روز شاہد کنڈا، ہر وحشی ہر بابروئے کار لاتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر رہیں۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک بولا، کیا چاہتے ہو؟ ایک بار مزہ چکا دیا جائے اس سیٹ کو؟ میں سمجھا نہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اینٹ کا جواب کم از کم اینٹ سے تو ہم دے سکتے ہیں۔ میرے پاس 1-2 بندے ایسے ہیں جو زہریلے مچھر کی طرح سیٹ کی ناک میں گھس کر اس کا جینا حرام کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں نفی میں سر ہلایا۔ وہ بڑا خبیث بندہ ہے، ہر حد تک جا سکتا ہے، اور میری ماں ہے، بہن بھائی ہیں، میں ان کے لیے خطرہ مول نہیں دے سکتا۔ اس کی بھی ماں ہوگی، ماں نہیں ہوگی، گھر والے تو ہوں گے، بیوی بچے بہن بھائی۔ کیا وہ اکیلا ہی دنیا میں ٹپکا ہوا ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟
कुछ भी नहीं। मैंने अपनी थोड़ी की गीली पट्टी उतारते हुए कहा, ये तो नहीं हो सकता कि तुम कुछ न चाह रहे हो। जो कुछ सेठ ने तुम्हारे और सरवत वगैरह के साथ किया है, उसके बाद तो 7mm की 3-4 गोलियां उसकी खोपड़ी में ठोक दी जाए तो ये भी कम होगा। अगर ये नहीं तो फिर भी कुछ न कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम ना भी दो तो मैं जरूर दूंगा। क्या मतलब? सेठ की थोड़ी सी धुलाई, थोड़ी सी खींचा खांची और फेंटा फेंटी। लेकिन घबराओ मत, तुम इसमें मुलव्विस नहीं होगे। तुम बस किसी महफूज जगह पर बैठकर तमाशा देखना, इससे तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिलेगा और मुझे भी। तुम पहेलियां भिजवा रहे हो? नहीं, मैं तो साफ और सीधी बात कर रहा हूँ। सेठ ने जो कुछ किया उसकी सजा तो काफी संगीन होनी चाहिए, लेकिन चलो शुरू में छोटा सा ट्रेलर ही सही। मेरा जी चाह रहा है जाने मन सेठ की इस जगह दुर्गत बनाई जाए जहां उसने तुमसे मारामारी की है। वही लोग उसका तमाशा भी देखें जिन्होंने तमाशा तुम्हारा देखा था। अगर ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होगा? बस मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ये बिल्कुल अलग मामला होगा, इसको तुम्हारे मामले से बिल्कुल भी नथी नहीं किया जा सकेगा। समझो कि हम राह चलते सेठ से झगड़ा मोल लेंगे और आनंद पानंद उसकी दुर्गत बना देंगे। तुम देखना, बड़ी क्लासिकल सिचुएशन बनेगी। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें किससे दिलचस्पी है? बताओ, किससे दिलचस्पी है? दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे इंसान मजबूत इरादे के साथ करना चाहे और वो ना हो सके। अगर पहाड़ अपनी जगह से हिलाए जा सकते हैं, दरियाओं के रुख मोड़े जा सकते हैं और चांद पर कदम रखा जा सकता है, तो और कौन सा काम मुश्किल होगा? अगर सरवत बीबी की याद तुम्हारे दिल को जख्मी कर रही है तो इसका इलाज भी मुमकिन है। उसे भी ढूंढा जा सकता है, न सिर्फ ढूंढा जा सकता है बल्कि उससे कबूल है भी करवाया जा सकता है। देखो, ये सब कुछ हो सकता है, सारे काम मुमकिन है, लेकिन शर्त यही है कि पहले तुम अपने दिलो दिमाग पर छाई हुई मायूसी की धुंध साफ करो। जिंदगी क्रिकेट के खेल की तरह है प्यारे। बॉलिंग कितनी भी सख्त हो, पिच कितनी भी खराब हो, लेकिन विकेट पर खड़े रहना बहरहाल आउट होने से बेहतर होता है। बंदा विकेट पर खड़ा रहे तो खुशियों का थोड़ा थोड़ा स्कोर खुद ही बनना शुरू हो जाता है। बड़ी बड़ी हिटें ना भी लग सकें तो कहीं हाई का स्कोर हो गया, तो कहीं नो बॉल या वाइड बॉल का रन मिल गया, और कुछ नहीं तो विकेट कीपर ने ही मोहब्बत का सबूत दिया और बाल छोड़कर पीछे से चौका गिरा दिया। और अगर, यार मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैंने उसकी बात काटी, लेकिन फिलहाल मैं जरा तन्हाई चाह रहा हूँ, कुछ देर अकेले में सोचना चाह रहा हूँ। मगर अकेले बंदे के साथ तो शैतान होता है, और तुम्हारा शैतान तो है ही जरा खतरनाक किस्म का। गंदम में रखने वाली गोलियों के बारे में सोचने लगता है। नहीं, मैं इस तरह नहीं सोचूंगा। मैंने उसे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे यार, सोचने की जरूरत ही क्या है? पंजाबी में नहीं कहते कि सोची प्याते बंदा गया। सोचने के बजाय करना चाहिए। जो लोग करते हैं वही दुनिया बदलते हैं, और अपने हालात भी। वो लसूड़े की लेस की तरह मुझसे चिमट गया था, मुसलसल बातें कर रहा था और वाकई मेरे ज़हन को मायूसी और परेशानी की तरफ जाने नहीं दे रहा था। उसने जैसे खुद ही तय कर लिया था कि मैंने कम अज कम 2-3 दिन मजीद तो यहाँ जरूर रहना है। इस हवाले से उसने अपने पड़ोसी जाहिद भाई को भी बता दिया था और उसे मेरी खैर खैरियत से भी आगाह किया था। जाहिद को यही बताया था कि मैं कल रेलवे स्टेशन की नामाकूल सीढ़ियों से फिसल कर गिरा, जिसकी वजह से मुझे चोटें आई। इमरान की तरह उसके पड़ोसी जाहिद ने भी स्टेशन की सीढ़ियों और सीढ़ियां बनाने वाले को बेनुक्त सुनाई थी। बल्कि रेलवे का महकमा, रेलवे मिनिस्टर, मौजूदा हुकूमत और उससे आगे अमेरिका तक भी शदीद मुजम्मत की लपेट में आ गए थे। मेरी टांग में रात भर शदीद दर्द होता रहा। अगले रोज कुछ चपाका हो गया। बहरहाल सफर के वक्त इमरान ने बाइसरार मुझे एक मेहरान गाड़ी में सवार किया और डॉक्टर को दिखाने ले गया। उसका कहना था कि इसका कोई दोस्त आर्थोपेडिक डॉक्टर है। मैंने समझता था कि चोट ऐसी शदीद है कि हड्डी के डॉक्टर से मुआयना करवाया जाए, मगर इमरान बाजिद रहा। ये तो बाद में मालूम हुआ कि वो मुझे बहाने से बाहर लेकर आया था। बाजार से गुजरते हुए एक बार फिर उसकी सबसे हेलो हाय हुई। एक थड़े पर बैठे हुए चाचे नजीरे के करीब गाड़ी रोक कर इमरान ने पूछा, हाँ चाचा, खत्म होगी चाय कि है? बहरे नजीरे ने कान पर हाथ रखकर कहा, गाय का दूध आजकल कहाँ मिलता है, वो भी अलहदा से। गाय नहीं, चाय। इमरान ने जोर से कहा, चाय खत्म हो गई है। इस दफा नजीर ने जवाब दिया कि खत्म हो गई। इमरान ने पिछली सीट पर रखा हुआ खुश्क चाय का बड़ा डिब्बा उठाकर चाचा नजीर को थमा दिया। उसकी बातें खिल गई। वो दुआएं देने लगा। गाड़ी बर्क रफ्तारी से बाजार से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई। गाड़ी के शीशे रंगदार थे, बगौर देखने पर ही बाहर से कुछ नजर आ सकता था। उसके बावजूद मुझे उलझन हो रही थी। अगर कोई शनासा अंदर झांकने में कामयाब हो जाता तो फिर। इस वक्त मेरी बेचैनी बढ़ गई जब मैंने देखा कि इमरान का रुख मेरे इलाके की तरफ है। ये कहाँ जा रहे हो? मैंने परेशान होकर पूछा। तो मैं तुम्हारे घर वालों से मिलाने नहीं ले जा रहा हूँ यार। मुझे पता है कि तुम्हें एक तलाजे कल्ब हो जाएगा। हमारा रास्ता ही ये है। 2-3 मिनट बाद मेरी बेकरारी अरूज पर पहुंच गई। वो बड़ी तेजी से उस पार के करीब पहुंच रहा था जहां 2 दिन पहले मेरी जिंदगी का अंदरनाक तरीन वाकया पेश आया था। मैंने कार के स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया। गाड़ी रोको। मेरा लहजा घुसीला था। वो गाड़ी रोकते रोकते भी करीबन निस्फ फरलांग आगे चला गया।
यहाँ से वो मनहूस पार्क साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ 2 दिन पहले सेठ सिराज और उसके कारिंदों से मेरी खौफनाक मुठभेड़ हुई थी। वो ज़ेर तामीर इमारत भी नजर आ रही थी, जिसकी तामीर गालिबन सेठ सिराज खुद करा रहा था। यह इमारत एक तरह से पार्क की जमीन पर ही बनाई जा रही थी। ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो? मैंने हरासा होकर पूछा। ड्रामा नहीं यार, छोटा सा चुटकुला है। मैंने अपनी पी कैप को चेहरे पर कुछ और भी झुका लिया और नीचे खिसक कर बैठ गया। ये जगह मेरे घर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं थी। इस अमर का अंदेशा मौजूद था कि मेरा कोई शनासा मुझे यहाँ देख लेता। मैंने दिल ही दिल में इमरान को सलवातें सुनाई। मेरी छठी हिस्स ने कहा कि वो यहाँ कोई गड़बड़ करने वाला है। क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने दुरुस्त लहजा में पूछा। हमारे इरादे तो कुछ नहीं, हम तो यही बैठे रहेंगे, बस थोड़ा सा तमाशा देखेंगे। कैसा तमाशा? क्या तुम सेठ सिराज के साथ कुछ करने लगे हो? मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। सेठ सिराज के साथ क्या हो सकता है यार? वो कोई छेल छबीली लड़की तो है नहीं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत होना भी है तो वो भी खामे नहीं करना। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। तुम एकदम हमाकत की बातें करती हो। मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। मेरे लहजे में शदीद जल्लाड़ थी। तो उतर कर चले जाओ। वो मुस्कुराया। वो जानता था कि मैं यहाँ जाने पहचाने लोगों के दरमियान गाड़ी से उतरने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा, मगर दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर सका। हमारी इस गुफ्तगू के दरमियान में ही मैंने इमरान को जरा चौंकते देखा। हमारी गाड़ी के पास से एक सुजुकी पिकअप हाई रूफ गुजरी। मुझे शक हुआ कि इसमें सेठ सिराज था। वैसे तो अपनी स्याह चमकीली हुंडा में सफर करता था, ताहम उसके अलावा भी वो 1-2 गाड़ियां इस्तेमाल करता था। सफेद पिकअप के पीछे ही पीछे एक नीली स्टेशन वैन थी। पिकअप का रुख पार्क की तरफ था। सेठ सिराज शाम से पहले ज़ेरे तामीर इमारत का काम देखने जा रहा था। अभी वो पार्क से दूर ही था कि जोरदार आवाज आई। पिकअप ने हल्की सी ब्रेक लगाई थी। अकब में आती हुई नीली स्टेशन वैन के ड्राइवर ने धमाके से गाड़ी पिकअप में ठोक दी थी। एकदम बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। दूर ही से नजर आ रहा था कि नए मॉडल की सुजुकी का पिछला हिस्सा पीछे कर रह गया है। और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया। सुजुकी हाई रूफ में सेठ सिराज ही था। वो अपने चौड़े चिकले जिस्म को हचकोले देता हुआ सुजुकी के अगले बाएं दरवाजे से बाहर बरामद हुआ। नीली स्टेशन वैन में से भी 2-3 नौजवान निकल आए। तनाजा शुरू हो गया। मेरा जिस्म सनसना रहा था। इमरान ने जो कहा था वो कर दिखाया था। जाए हादसा पर शुरू होने वाला तनाजा एकदम ही लड़ाई में बदल गया। स्टेशन वैन में से बरामद होने वाले 4-5 नौजवान, जो यकीनन इमरान के साथी थे, सेठ सिराज और उसके 2 कारिंदों पर पिल पड़े। मैंने देखा कि एक सुर्ख सफेद पठान नुमा शख्स का जोरदार झापड़ खाकर सेठ सिराज पुश्त के बल पुख्ता सड़क पर गिरा। उसके एक कारिंदे ने शायद पिकअप के अंदर से कोई हथियार वगैरह निकालने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे नौजवान ने उसे कमर से पकड़ा और बेपनाह शिद्दत से घुमाकर एक इलेक्ट्रिक पोल से दे मारा। देखते ही देखते वहां हंगामा बर्पा हो गया। पठान और उसका एक साथी सेठ से चिमट गए। उन्होंने उसे दोबारा सड़क पर गिराया और चंद सेकंड में रुई की तरह धुनक कर रख दिया। उसके दोनों हट्टे कट्टे कारिंदे भी स्टेशन वैन से निकलने वाले नौजवानों के हाथों बुरी तरह पिट रहे थे। ये सीन जरा करीब से देखने के लिए इमरान गाड़ी से उतरा और भागता हुआ मौका पर पहुंच गया। वो छुड़ाने वालों में शामिल हो गया। तब मैंने साफ देखा कि वो बज़ाहिर तो सेठ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असल में अपने साथियों को मारा मारी का मजीद मौका दे रहा था। देखते ही देखते स्टेशन वैन वाले नौजवान वापस गाड़ी में बैठे और आनन फानन नजरों से ओझल हो गए। देखने वालों को यही लगा था कि शायद वो गाड़ी को साइड पर लगाने लगे हैं, मगर वो चंद सेकंड में उड़न छू हो गए। जब तक ज़ेरे तामीर इमारत में काम करने वालों को इस दुर्गत की पूरी तरह खबर होती और वो दौड़ते हुए अपने आकाए नामदार की मदद को पहुंचते, वहां कुछ नहीं था। सेठ सिराज को सहारा देकर तबाह हाल सुजुकी में बिठाया जा रहा था। उसका गिरबान लहूलुहान था। वो हाथ लहरा लहरा कर बुलंद आवाज में गालियां बक रहा था, मगर जिनके लिए ये गालियां थी वो कब की उसका थोबड़ा खून आलूद करके हवा हो चुके थे। सेठ के एक कारिंदे ने किसानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ 1-2 हवाई फायर भी किए। मोटरसाइकिल पर सवार 2 ट्रैफिक पुलिस वाले भी वहां पहुंच गए, मगर अब उनका आना बेसुध था। इसी दौरान में इमरान दौड़ता हुआ वापस कार में आ गया। बड़ा खराब जमाना आ गया है, उसने मुंह बनाकर कहा। जरा सी बात पर लोग एक दूसरे का सर फाड़ने लगते हैं। उसने गियर लगाकर कार आगे बढ़ाई। हम जाए हादसा के पास से गुजरे। वहां झूम की वजह से रफ्तार खासी कम थी। मैंने अपना चेहरा पी कैप और हाथ की ओट में छुपाया हुआ था। मेरी नजर सेठ सिराज की फटी हुई कमीज और लहूलुहान थोबड़े पर पड़ी। सीने में नफरत आमेज खुशी की एक छोटी सी लहर तोड़ गई। सेठ के जुर्म के मुकाबले में ये सजा बहुत छोटी थी, लेकिन सजा तो थी। वो बनाए हुए अंदाज में किसी को मोबाइल फोन से कॉल कर रहा था।